پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنا پروگرام بچے اور قرآن لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت پاک سنائیں گے؟ انشاءاللہ محسن بھائی، آج میں سورہ انشراح کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے آپ نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے۔ آپ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر قرآن پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا پورا دن بہت ہی اچھا گزرے گا۔ تلاوت قرآن پاک کی آپ کو برکتیں بھی ملیں گی، اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو اپنے پروگرام کا فارمیٹ بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہم نے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اب ہم بڑھتے اپنے سوال کی جانب۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اس کا آپ نے جواب کیسے دینا ہے؟ اس کا آپ نے جواب جو ہمارے اسکرین پہ جو نمبرز چل رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ نے ویڈیو بنا کر بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی ویڈیوز کو شامل کیا جائے گا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر اس سوال کے بعد ہمارے راشد بھائی ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں اور خوبصورت طریقے سے ہمیں ایک
ایک اسٹوری سناتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ اس کے بعد ہمارا پھر ایک اور سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ اس میں ہم آپ کو ایک ویڈیو پیکج دکھائیں گے جس میں ایک بچہ قرآنی سورت کا تعارف بتائے گا۔ وہ کون سی سورت کا تعارف ہوگا یہ تو آپ کو جب پتہ چلے گا جب آپ ہمارا پروگرام اینڈ تک دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوگا قرآن سے 3 الفاظ۔ اسید بھائی 3 الفاظ پوچھیں گے راشد بھائی سے، پھر راشد بھائی اس کا مطلب بتائیں گے اور اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک میں جو آیت ہوں گی راشد بھائی ہمیں وہ بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں اسٹوری کی جانب۔ راشد بھائی آج ہمیں کون سی اسٹوری سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج جو میں آپ کو اسٹوری سناؤں گا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت اور انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکہ پاک میں اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے ایک غار تھا، غار ہیرا۔ غار ہیرا یہ مکہ پاک میں ہے۔ غار سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ ہوتا ہے نا، بہت بڑا پہاڑ، اس پہاڑ کے اندر ہی ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے، گیپ کہہ لیں یا سوراخ ہوتا ہے بہت بڑا، کہ جہاں پر بندہ جا سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا اس طرح کا غار تھا۔ تو اس غار کے اندر پیارے آقا علیہ السلام اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور گھر سے کھانا وغیرہ بھی تیار کر کے وہاں لے جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے اور اللہ پاک کی عبادت بھی کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار کے اندر، غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اقرا، پڑھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ پیارے بچوں، یہی سب سے پہلی وحی تھی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 آیات کو پڑھا، اسے یاد کیا اور اس کے بعد آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، کیفیت کچھ آپ کی چینج ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی غار حرا سے اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی جو وائف ہیں، جو آپ کی زوجہ تھیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کہا زمیلونی زمیلونی، اس کا مطلب یہ کہ مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل مجھے دو۔ تو انہوں نے آپ کو کمبل دیا، پیارے آقا علیہ السلام نے کمبل اپنے اوپر لے لیا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی وائف تھیں، انہوں نے پانی کے چھینٹے کچھ آپ کے مبارک چہرے پر دیے تاکہ طبیعت آپ کی کچھ بحال ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ جو تھی اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ تو پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیفیت بیان کی اور حال بیان کیا اور بتایا کہ غار حرا میں ایک فرشتہ اس طرح آیا تھا اور اس نے مجھے اس طرح دبایا اور یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کی آپ مدد فرماتے ہیں، اور آپ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانتیں لوگوں کی ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی تو پیارے آقا علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، اور جو کیفیت پہلے آپ کی تھی وہ کیفیت
ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس اسٹوری سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا، وہ یہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے محسن بھائی کہ اگر آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو آپ ایسے کسی اپنے دوست سے بات کریں، یا اپنی امی ابو سے آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے ٹیچر سے آپ بات کر سکتے ہیں اپنی پریشانی کے بارے میں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب وہ کچھ حوصلہ دیتے ہیں اور آپ سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے ایک پریشانی انسان کی دور ہو جاتی ہے۔ آپ پریشان ہیں اور اپنی پریشانی کو اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان اور ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ تو اپنی پریشانی اپنے بڑوں سے شیئر کرنی چاہیے، یا اسی طرح جو آپ کے دوست ہوتے ہیں ان سے بھی شیئر کرنی چاہیے۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راشد بھائی نے بہت خوبصورت اسٹوری سنائی، اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے توجہ سے سنی ہے نا؟ جی۔ چلیں پہلا سوال کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وحی کہاں نازل ہوئی؟ آپ بتائیں۔ غار ہیرا۔ غار ہرا میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ چلیں اب دوسرا سوال کرتے ہیں، غار ہرا میں کون سے فرشتے وحی لے کر نازل ہوئے تھے؟ آپ بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں اب آپ یہ بتائیں، سب سے پہلی وحی میں کون سی سورت نازل ہوئی؟ سید بھائی۔ پوری سورت نازل نہیں ہوئی بلکہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ جی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ چلیں میرا آخری سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد اپنی جس وائف کے پاس آ کے انہوں نے بات کی تھی، ان وائف کا کیا نام تھا؟ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، تو ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، اچھا آپ کو پتہ ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وائف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پیارے بچوں، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں، یہ تمام مومنوں کی، تمام مسلمانوں کی یہ ماں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو ان کی وائف ہیں، یہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو یہ ہماری ماں ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ اچھا راشد بھائی، اب ہمیں یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ تو غار ہرا میں نازل ہوئے تھے وحی لے کر، کیا اس کے علاوہ بھی حاضر ہوئے؟ جی بیٹا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام بہت مرتبہ حاضر ہوئے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جبریل علیہ السلام بار بار حاضر خدمت ہوں۔ نزہۃ القاری میں علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 12 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں 42 مرتبہ یعنی 42 ٹائمز حضرت جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ یہ حاضر ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں 3 مرتبہ، اور سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ یعنی 24,000 بار حضرت جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے۔ راشد بھائی، اگر دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کا قرب حاصل کیا ہے، سب کا قرب حاصل کیا اور سب کے پاس حاضر ہوتے رہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہی حاضر ہوئے۔ بالکل بیٹا، ایسا ہی ہے، سب سے زیادہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے رہے، بلکہ رمضان شریف میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوتے تو قرآن کا دور کرتے،
یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سناتے، جبریل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، تو اس طرح قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محسن بھائی کیا میں راشد بھائی سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کریے، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ راشد بھائی کیا وہی ایک ہی طرح سے نازل ہوتی تھی یا اور بھی طریقے تھے؟ بیٹا وحی کے اور بھی طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہی تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ پاک کے نبیوں کے پاس حاضر ہوتے اور اللہ پاک کا پیغام اللہ کے نبیوں کو پہنچا دیتے تھے۔ اور ایک طریقہ بیٹا یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کو خواب آتا تھا اور خواب کے اندر وحی نازل ہوتی تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب میں حکم ارشاد فرمایا تھا، وحی نازل ہوئی تھی۔ اچھا بیٹا وحی نازل ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے نبیوں کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی۔ اللہ پاک اپنے نبی کے دل میں بات ڈال دیتا تھا اور تو اس طرح اللہ کا پیغام ان تک پہنچ جاتا تھا۔ اچھا راشد بھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے تو جیسے پہلے وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لپٹ لیا تھا پیارا کا، تو ہر دفعہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں کرتے تھے؟ نہیں بیٹا، ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلی بار ایسا ہوا اور پھر کبھی حضرت جبریل امین علیہ السلام کسی انسان کی صورت میں آ جاتے تھے۔ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گاؤں کا جو رہنے والا آدمی ہوتا ہے اس کی صورت میں حاضر ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس طرح آئے کہ آپ کے بال وہ کالے تھے، سفید آپ کے کپڑے تھے، اور آ کر دو زانوں بیٹھ گئے، جس طرح متحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انہوں نے بات چیت کی۔ تو مختلف طریقے ہوتے تھے جبریل امین علیہ السلام کے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے۔ اچھا راشد بھائی، آپ نے تو بتایا کہ پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، دوسری وحی کہاں نازل ہوئی اور اس کے اوپر بھی قرآن پاک کی کچھ آیتیں یا کچھ صورتیں ہیں؟ جی بیٹا، دوسری وحی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی یہ سورہ مدثر جو ہے اس کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں جو آپ پر نازل ہوئیں۔ اس کا واقعہ اس طرح ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو آپ پر اس وقت کیفیت بھی ایک طاری ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو انتظار رہنے لگا، ویٹ کرنے لگے کہ کب دوبارہ پھر وہی نازل ہو اور وہی مزہ، وہی لطف آئے، وہ قرآن کی جو برکتیں ہیں، جو قرآنی آیتیں ہیں، پھر دوبارہ وہی ایک مزہ آئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے آپ کو پکارا، یا محمد، اے محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی دیکھا نا آسمان کی طرف، تو آپ نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس طرح جب فرشتے کو دیکھا تو آپ پر پھر وہی گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، جلدی جلدی گھر میں آئے اور آ کر کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل دو مجھے۔ اور پھر آپ نے کمبل آپ نے جب لے لیا تو اس وقت پھر آپ پر قرآن پاک کی سورہ مدثر جو ہے اس کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہو۔ یہ قرآن پاک کی جو سورہ مدثر ہے اس کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں یہ دوسری مرتبہ پھر آپ پر نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا رہا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کچھ آیتیں نازل ہو گئیں، کبھی کوئی صورت نازل ہو گئی، تو اس طرح پھر مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، اور 23 سال کے عرصے میں پھر مکمل قرآن پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا۔ اچھا، پورا قرآن پاک کی وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے؟ جی، پورا قرآن پاک بیٹا وحی کی صورت میں ہی نازل ہوا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، آپ سے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال کیا تھا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ اس کا جواب آپ نے جو ہمارے اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں اس پہ ویڈیو بنا کر بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے اس سوال کا جواب شامل کیا جائے گا۔ بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کا تعارف پیش کروں گا۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 5 رکوع 83 آیات ہیں، 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا ہے۔ میرے بچوں، حدیث پاک میں سورہ یاسین کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ پاک کے ایک ہونے اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے قرآن سورت کا تعارف سنا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بڑھتے اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ راشد بھائی، 3 لفظ ہے، غیر ممنون، غلیظ القلب اور خلق عظیم۔ پہلے آپ مجھے غیر ممنون کا مطلب بتائیں۔ غیر ممنون کا بیٹا مطلب ہے بے انتہا ثواب، یعنی اتنا ثواب جس کو کاؤنٹ نہ کیا جا سکے، اتنا زیادہ ثواب۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، فرمایا اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو کتنا زیادہ اللہ پاک کی طرف سے ثواب ملتا ہوگا، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، اس کو کوئی بندہ بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اور کوئی بندہ بھی ایسا محسوس نہیں کر سکتا کتنا ہوگا۔ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے غلیظ القلب، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں۔ بیٹا غلیظ القلب کا مطلب ہے سخت دل، یعنی جو ہارٹ ہے، دل ہے، کیسا دل؟ سخت دل۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نرم دل کے تھے، اور غریبوں کا بھی خیال کرتے۔ کوئی اگر اپنی پریشانی لے کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے، مسکرا کر ملا کرتے تھے۔ بہت نرم مزاج آپ کا تھا، بہت آپ یوں کہیے کہ زیادہ غصہ کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن میں پیارے بچوں یہ بیان فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فرمایا اور اگر آپ ترش مزاج، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا تو یہ لوگ ضرور آپ سے بھاگ جاتے۔ پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، سخت مزاج نہیں تھے اور سخت دل والے نہیں تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کیسی تھی، آپ کا کریکٹر کیسا خوبصورت تھا کہ آپ نرم دل تھے، آپ سخت دل نہیں تھے، آپ خیال کرتے تھے۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں کا خیال نہیں کریں گے، اگر آپ ڈانٹ دیں گے لوگوں کو، بلا وجہ جھڑک دیا کریں گے، تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ پیارے بچوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست زیادہ ہوں، بچے آپ سے محبت کریں، آپ کے قریب رہیں، تو پھر آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ نرم دل رہیں، سخت دل نہ بنیں، ڈانٹیں نہ کسی کو، چڑچڑا پن نہ رکھیں، مسکراہٹ چہرے پر رکھیں۔ مسکراتے ہوئے بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، آپ مسکرائیں گے تو دوسرے جو مسکرانے والے وہ بھی آپ سے قریب آ جائیں گے۔
اچھا راشد بھائی، یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، وہ غریبوں کی، مسکینوں کی، ہر کسی کی مدد فرماتے، پھر بھی ان پر ہر وقت اللہ پاک کا خوف طاری رہتا، رکت طاری رہتی. جی بیٹا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے رکت طاری رہتی، خوف طاری رہتا کہ آپ اللہ کی معرفت زیادہ رکھتے تھے، اللہ پاک کے بارے میں زیادہ جانتے تھے. تو اس لیے اچھی آپ نے بیٹا توجہ دلائی. اس میں ہمارے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے اچھے اچھے کام بھی کریں، نیکیاں بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ہی اللہ سے ڈرتے بھی رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے، میرے کسی گناہ کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے، اللہ پاک ناراض ہو جائے. اللہ پاک ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی رہے، یہی اللہ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. اچھا راشد بھائی، میرا تیسرا ورڈ ہے خلق عظیم. اس کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، آپ مجھے بتا دیں. خلق عظیم کا مطلب بیٹا ہے عظیم اخلاق، یعنی بہت اعلیٰ کریکٹر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن میں جو بیان ہوئی ہے نا، اس میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا. آپ کا اخلاق جو تھا، کریکٹر تھا، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا ملنے کا انداز، آپ کا دوسروں کے ساتھ رہنے کا انداز، اور آپ کے پاس جو آتا، کوئی جھگڑا کرنے والا آتا یا کبھی کوئی آپ سے مدد لینے کے لیے آتا، تو اس وقت آپ کا خوبصورت انداز، ہر اعتبار سے اخلاق آپ کا بہت اچھا تھا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار حملہ کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعلیٰ اخلاص سے بات کرتے تھے. یہاں تک کہ کفار بھی آپ سے کہتے تھے کہ محمد سے بڑا کوئی امانت دار اور سچا نہیں دیکھا، اور اسی کی برکت سے پھر لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. ایسا ہی راشد بھائی؟ بالکل ایسا ہی بیٹا، اسی کی برکت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، دامن اسلام میں آ گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو دشمن ہوا کرتے تھے وہ آپ کے غلام بن گئے، اور پھر دین اسلام کے لیے بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دیں. صحابہ کرام کی بہت اللہ کی بارگاہ میں عظمت ہے، مقام ہے، بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک صحابہ کرام کے صدقے ہمیں بھی نیک بنائے، اچھا مسلمان بنائے، با اخلاق بنائے. پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری گفتگو، ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو بھی ہمارا پروگرام اچھا لگا تو ہماری یوٹیوب پیج ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، اس کو جا کر سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں، اور اس پر جا کے ہمیں فیڈ بیک بھی دیں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا. تو ایک دفعہ پھر سے میں آج کا سوال دہرا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اس کا جواب آپ نے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر کے ذریعے ویڈیو بھیج کر بتانا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا